السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله۔ حضرات، انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے برزخ کے معاملات اس سے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اسے سہری قبر میں دفنایا جائے یا کسی بنیاد پہ اس کو یہ زہری قبر نصیب نہ ہو، پانی میں ڈوب جائے، آگ میں جل جائے، یا پرندے نوچ کے کھا جائیں، یا یہ اس قبر کے اندر ہم دفنا دیں، یا فرعون کی طرح قبر کے باہر مٹی کے اوپر، زمین کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے، لیکن مرنے کے بعد اس کی برزخی معاملات، سوال و جواب، جنت اور جہنم کے مناظر، یہ اس سے پیش آنا، یہ قرآن و حدیث اجماع امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور تمام مسلمان اس عقیدے پر کاربند ہے۔ بس اللہ رب العالمین ہمیں عذابوں سے بچائے اور قبر کی تیاری کرنے کی اور اس امتحان میں اور ان سوالات میں کامیاب فرمائے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے۔ عام عوام، عامت الناس، اہل علم، علماء یہ بات جانتے ہیں کہ قبر میں 3 جامع جو بڑے سوال ہیں وہ 3 ہی ہیں، پھر 2 سوال آگے ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ مین سوال جو ہیں وہ 3 کون سے ہیں؟ رب کے بارے میں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں۔ سوال کرنے والے اللہ کے 2 فرشتے جن کا نام حدیث میں واضح طور پہ منکر اور نکیر آیا ہے، وہ آئیں گے اور سوال کریں گے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ 3 سوالات کی تیاری ہر مسلمان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور وہ زندگی میں تیاری سبق کو یاد کرنے میں نہیں بلکہ پریکٹیکل زندگی گزارنے میں۔ جیسی انسان زندگی گزارے ویسی قبر میں اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے، اور ویسے ہی وہ ناکام یا کامیاب ہونا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ جہالت کا فتنہ ہے کہ لوگوں کو صحیح احادیث کا علم نہیں ہوتا، وہ اپنی مشہوری کے لیے، لوگوں سے داد سمیٹنے کے لیے کسی ایک حدیث کو بیان کر کے باقی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ یا تو ان کے علم میں نہیں ہوتی، یا وہ جاہل ہوتے ہیں اور لا علمی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یا پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑتی ہے۔ دونوں صورتوں میں بہرکیف عوام کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، عوام تذبذب میں پڑ جاتی ہے۔ عوام یہ پوچھنے لگ جاتی ہے کہ قبر میں سوال، آج تک تو ہم نے 3 سنے ہیں کہ کتنے سوال ہوں گے؟ 3، اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 1 سوال ہونا ہے۔ انہی میں سے کچھ عرصہ قبل طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی، بلکہ آج ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، کوئی سید محسن گیلانی کے نام سے کوئی آدمی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا پتہ ہے اس کے انداز بیان سے اور اس کے نقوش سے کہ یہ بندہ بریلوی ہے، بریلوی مولوی ہے، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قبر میں صرف 1 سوال ہوگا۔ لیجئے سماعت کیجیے۔ قبر میں کتنے سوال ہونے؟
جی 3 سنے ہوئے نا. میں آج آپ کو سناتا ہوں. قبر میں صرف ایک سوال ہونا ہے, دوسرا سوال ہی کوئی نہیں ہونا. دوسرا بولیے. آپ نے تو 3 سوال سنے ہوئے نا. کیوں بھائی؟ میں آپ کو سناتا ہوں. قبر میں صرف ایک سوال ہونا ہے. قبر میں صرف. قرآن پاک کے بعد ہماری سب سے معتبر کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیح بخاری اور امام بخاری 7 مرتبہ, کتنی مرتبہ جی؟ 7 مرتبہ حدیث لائے ہیں کہ قبر میں امتحان ہوگا. قبر میں بولیے. اور امتحان میں سوال ہوتے ہیں نا, بچے امتحان دیتے ہیں, اس میں سوال جواب. اسی طرح امتحان قبر میں. تو امام بخاری صحیح بخاری میں کتنی مرتبہ حدیث لائیں بولیے؟ 7 مرتبہ لائیں. امام مسلم بھی لائے ہیں. پوری صحیح بخاری پوری صحیح مسلم پڑھیے. تو امام بخاری نے 7 مرتبہ امتحان قبر کے امتحان کی بات والی روایت لائے بخاری میں. لیکن ہر جگہ بیان کیا کہ قبر کے امتحان میں صرف ایک سوال ہے. قبر کے امتحان میں بولیے. امام مسلم حدیث کو لائے بار بار, کہا ایک سوال. امام ترمذی جامع سنن ترمذی میں حدیث لائے, کہا صرف اور صرف قبر میں بولیے ایک سوال ہوگا, باقی کوئی سوال نہیں ہوگا. صرف ایک سوال قبر میں ہونا ہے. سنیں کیا سوال ہوگا؟ صرف ایک سوال. حضرت انس ابن مالک حدیث کو روایت کرتے ہیں. حدیث کو بیان کیا امام بخاری نے صحیح کتاب الجنائز, حدیث نمبر 1308. کتاب الجنائز میں امام بخاری دوبارہ لاتے ہیں. حدیث نمبر ہے 1673. امام مسلم لاتے صحیح کتاب الجنتی وصفت نعیمہا و اہلیہا, حدیث نمبر 2870. اور بھی حدیث کی کتب ہے, بس میں اس پہ اکتفا. بولے نا, سنیں. قبر میں کتنے سوال ہونے؟ بس ایک. بولیے بس. کون سا سوال ہونا ہے قبر میں؟ سنیں. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه, کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, دفنا کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں, وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, جو دفن ہونے والا ہے قبر میں وہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ تک سن رہا ہوتا ہے. چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو, کافر بھی جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا مردے سنتے نہیں, قبر والے سنتے, بخاری و مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. کافر بھی ہو تو سنتا ہے. اتاہ ملکان, 2 فرشتے آتے ہیں, فیقعدانہ, اسے بٹھا دیتے ہیں اٹھا کے, فیقولان, اس سے کہتے ہیں ایک ہی سوال کا جواب دے دیں. کیا کہتے ہیں بولیں؟ شاپر والو, طبیعت میری خراب ہے, ڈھیلے آپ بیٹھے ہوتے ہیں یار, کیا ہو گیا؟ ایسے نہیں. بے ذوق بندہ مردے سے بھی زیادہ برا ہے, پوری محفل کا سواد خراب کر دیتا ہے. بے ذوق آدمی. بولنا چاہیے, اچھی بات ہو تو داد دینی چاہیے, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مردوں کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. 2 فرشتے آتے ہیں قبر میں, مردے کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں بس ایک سوال کا جواب دے دے. کتنے سوال؟ ایک سوال کا جواب دے دے. اگر جواب دے دیا جنت مل جائے گی, دوسرا کوئی سوال نہیں کریں گے. اور اگر جواب نہیں دے گا دوزخ میں جائے گا, باقی تیرے پاس چاہے جتنے مرضی جواب ہو. ایک سوال کا جواب دے. یا رسول اللہ ایک ہی سوال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہیں گے ذرا ادھر دیکھ. وہ دیکھے گا تو ایسے پردے ہٹیں گے, ایسے پردے ہٹیں گے, اور سارا فاصلہ طے ہو جائے گا. سامنے رسول اللہ بیٹھے ہوں گے, چہرہ مصطفیٰ نظر آئے گا. جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ نظر آئے گا وہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد, بتا دنیا میں اس ہستی محمد کے بارے کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں کہیں گے اب کیا کہتا ہے, یہ نہیں کہیں گے, تب تو بڑے بڑے مان جائیں گے نا. آپ نے سنا, آپ نے سماعت کی,
کہ قبر میں ایک سوال ہونا ہے، اور وہ بھی اتنے علی الاعلان، اور دوسرے سوال کا انکار کر رہے ہیں مولوی صاحب کہ دوسرا سوال ہونا ہی کوئی نہیں، صرف اور صرف ایک۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی جتنا زور مولوی نے صرف ایک پہ دیا، بس اتنا ہی کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بلکہ ایک اور آیت بھی پڑھتا ہوں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو، شریعت کو، منزل من اللہ دین کو چھپاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تو اپنے دین کو بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ہدایت کے راستے واضح ہو گئے، اس کے باوجود بھی یہ چھپانے والے، اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھتا ہوں، یہ حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی بات کی طرف آتے ہیں کہ اس نے، محسن گیلانی، اس مولوی بریلوی نے بخاری کا نام لیا، صحیح مسلم کا نام لیا، جامع ترمذی کا نام لیا۔ اول تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں اور سننے والے، جہاں تک بھی میری آواز آج کل کہیں بھی جائے، غور کیجئے گا کہ یہ کہتے ہیں بخاری، مسلم، ترمذی۔ مجھے بتائیں انصاف کے ساتھ، کیا کبھی اہل سنہ والجماعہ، قرآن و حدیث نے، علماء نے، اہل علم نے، ائمہ سلف نے، فقہ اور اصول فقہ، محدثین حدیث کے ائمہ نے، کسی نے یہ اصول اور ضابطہ بنایا ہے کہ جو بات مسلم میں ہوگی، جو بات بخاری میں ہوگی، جو بات ترمذی میں ہوگی، وہی قبول ہے، وہی دین ہے؟ نہیں، بلکہ صحیح حدیث کوئی بھی ہو، کسی بھی مستند معتبر کتاب میں حدیث صحیح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو پھر وہ حدیث قبول ہے اور دین ہے، چاہے وہ بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، ابو داؤد میں ہو، ترمذی میں ہو، نسائی میں ہو، ابن ماجہ میں ہو، یا حدیث کی دیگر کتب میں ہو، مسند احمد میں ہو جائے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہو جائے، مستدرک حاکم میں ہو جائے، مسند ابی یعلا میں ہو جائے، کسی حدیث کی کتاب میں ہو، وہ حدیث ہے، وہ دین ہے۔ بہرکیف یہ تو پہلی بیسک اس نے بنیاد ہی غلط شروع کی۔ دوسری بڑی بات کہ جس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اس حدیث کے اندر بھی مولوی نے 3 لفظوں کا ہیرا پھیری کی ہے۔ ایک لفظ یہ کیا کہ پردے کھل جاتے ہیں، فاصلے قریب ہو جاتے ہیں، اور سامنے محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے کہ سامنے محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اور قبر میں ہوتے ہیں، قبر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا قبر میں نظر آتے ہیں، اس مردے کو نظر آتے ہیں، مردے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کسی ایک حدیث میں اس مفہوم کے کوئی بات نہیں، ان الفاظ میں کسی حدیث میں بات نہیں ہے۔ ہمیں جھوٹ بول کے لعنت اللہ کی لعنت لے لی۔ دوسری بڑی بات کہ آخری الفاظ مولوی نے جو بیان کیے کہ ما تقول فی حق حاضر رجل، یہ فی حق کے لفظ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ تیسری بڑی بات کہ مولوی نے جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر ایک سوال اور بھی ہے۔ وہ سوال کون سا تھا؟ وہ سوال جو بندہ کامیاب نہیں ہوتا اس سے بھی ایک سوال ہونا ہے مزید ان 3 سے ہٹ کر، اور جو کامیاب ہوتا ہے اس سے بھی سوال ہونا ہے، اس سے سوال الگ ہونا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہوتا اس سے الگ ہونا ہے۔ کامیاب ہونے والے سے الگ اور ناکام ہونے والے سے الگ، دونوں سے الگ الگ سوال ہونا ہے، اور وہ سوال بھی حدیث میں موجود ہے، وہ ان سے ریلیٹڈ ہے۔ جو ناکام ہو گیا اس سے سوال ہوگا لا دریت ولا تلیت، کیا بات ہے، نہ تو نے سمجھا ہے، نہ تو نے تلاوت کی ہے، نہ تو نے زندگی بھر قرآن پڑھا، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، نبی کی حدیث تو نے پڑھی نہیں، دین پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ اور وہ آگے سے جواب کیا دے گا؟ وہ کہے گا
اقول، میں اسی طرح کہہ دیتا تھا، کما یقول الناس، جس طرح لوگ کہتے تھے، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی اسی طرح کہہ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج اسی الفاظ کو میں آپ کے سامنے، اگر آپ اس مولوی کے متعلق سوال کروں کہ آگے بیٹھنے والے لوگ، لا دریت ولا تلیت، کیا تم نے بخاری نہیں پڑھی، مسلم نہیں پڑھی، ابو داؤد نہیں پڑھی، ترمذی نہیں پڑھی، نسائی و ابن ماجہ نہیں پڑھی، حدیث کی دیگر کتب نہیں پڑھی؟ جہاں جہاں یہ مولوی ڈنڈیاں مارتے ہیں، یہ پیر فقیر، یہ مرزے جیسے خبیث جہاں جہاں ہیرا پھیری کرتے ہیں، کیوں نہیں تم ان کو پکڑتے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے؟ آئیے اب میں آپ کے سامنے 3 سوالوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ مولوی صاحب نے کتنے فخر کے ساتھ کہا ایک سوال، دیکھیے سنیے گا۔ مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، وہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ مسند احمد بن حنبل، مسند احمد میں 4 جگہ پہ یہ حدیث آتی ہے جس میں 3 سوالوں کا ذکر ہے۔ وہ 3 سوال، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یا من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ملتے جلتے الفاظ مختلف کتب میں، کہ یعنی 3 سوال، ایک رب کے بارے میں، ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ایک دین اسلام کے بارے میں۔ اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق سے واقفیت ہے؟ امام عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں وقت کے، امام یحییٰ بن معین جیسے ان کے شاگردوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد، واقفیت ہے نا؟ ترمذی تو نظر آ گئی لیکن ابو داؤد نظر نہیں آئی، اور مسند بزار، اور اسی طرح مسند ابی یعلا، اور الشریعہ للآجری کی، امام آجری رحمہ اللہ تعالی الشریعہ اپنی کتاب کے اندر، اور المعجم الاوسط اور معجم الکبیر امام طبرانی کی، الایمان ابن مندہ کی، امام ابن مندہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب الایمان، اور امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المستدرک، المستدرک میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی کی عذاب قبر کے متعلق جو کتاب ہے اور شعب الایمان ہے، ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہاں کہاں پہ سمجھ آ گئی؟ مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، اور امام بیہقی کی کتابوں میں، امام طبرانی کی معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں، اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور کاش گیلانی صاحب صرف دار القادری صاحب کو نہ سنا ہوتا، کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا۔ اور تو اور الآثار، امام ابو یوسف کی کتاب، قاضی ابو یوسف کی کتاب، اور حنفیوں میرے بھائیوں، کیا قاضی ابو یوسف کو تو جانتے ہیں نا آپ؟ قاضی ابو یوسف کی کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ کی سند سے یہ بات موجود ہے، وہ بھی فرماتے ہیں قبر میں یہ 3 سوال ہونے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، رب کے بارے میں بھی، نبی کے بارے میں بھی، اور دین کے متعلق بھی سوال ہونا ہے۔ جتنی کتابوں کے میں نے نام لیے، ان تمام کتابوں میں یہ بات، یہ 3 سوال موجود ہیں، اور 3 سوال کے جواب بھی موجود ہیں۔ اب جس بندے کو اتنا نہیں پتہ، اچھا اس سے بڑی بات، الزہد والرقائق، امام ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ بھی فرماتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی، گویا معلوم ہوا کہ قبر میں 3 سوال ہی ہیں۔ یہ مت کہو کہ ایک سوال ہے۔ ہاں بخاری میں اگر ایک سوال کا ذکر ہے، امام بخاری کی شرط پہ اگر وہی حدیث آئی ہے جو دوسرے راویہ نے حضرت اسماء نے بیان کی ہے، تو آپ نے اسی کو قبول کر لیا، اور باقی جن کتابوں میں جو کچھ دین آیا، کیا وہ قبول نہیں ہے؟ وہ دین نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے، یہ وہی بات ہوئی کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، کیوں بھائی؟ سورہ فاتحہ میں تو اللہ نے نماز کا حکم ہی نہیں دیا، اقیم الصلاۃ، اللہ نے نہیں کہا سورہ فاتحہ میں کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یا وہ کہے سورہ ناس میں نہیں دیا، پہلے بھی نہیں دیا، آخر میں بھی نہیں دیا، میں کیسے پڑھوں؟
ہم اسے یہ کہیں گے کہ تیرے بے وقوف ہونے میں کوئی شک باقی نہیں ہے، اس لیے کہ رب کا قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی جو حکم آ گیا وہ ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے قبول ہے، ہمارے لیے دین ہے۔ وہ جس نوعیت کا ہے اس نوعیت میں ہم رکھیں گے۔ اللہ نے نماز کا حکم قرآن میں دیا اور ایک بار نہیں بار بار دیا، لیکن ہم قبول کرتے ہیں اور ہمارا دین ہے۔ اگر بے نمازی کوئی انسان ہے تو اس کا دین ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ فاتح میں نہیں ہے تو ہم قبول نہیں کرتے۔ ان کی بات تو وہ ہے، کہتے ہیں بخاری میں نہیں لہٰذا نہیں۔ تم جو بخاری کو ہاتھ لے کے دے کے بیٹھے ہو نا، جو تم بخاری کا حشر کر رہے ہو وہ ہمیں پتہ ہے۔ سینکڑوں حدیثیں جو بخاری کی ہیں تم نہیں مانتے، اور یہاں پر صحیح حدیث کا انکار کرنے کے لیے شیطانی راستہ اختیار کرتے ہوئے تم یہ کہتے ہو کہ بخاری میں نہیں ہے۔ تو ان تمام کتابوں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، ان کتابوں کا کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 سوال جو ہے وہ اس میں مین سوال ہیں قبر کے، رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں۔ اور آگے جو بندہ ان میں کامیاب ہو گیا اس کو اس سے پوچھا جائے گا ایک چوتھا سوال ریلیٹڈ اس سے متعلقہ، یہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، تجھے یہ کیسے پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے، کیسے پتہ چلا کہ میرا دین اسلام ہے؟ وہ کہے گا میں نے کتاب اللہ میں پڑھا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے میں نے۔ اور جو ناکام ہو گیا نا اس سے بھی پوچھا جائے گا تجھے کیوں نہیں پتہ؟ وہ کہے گا لا دریت ولا تلیت۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی غور نہیں کیا، تلاوت نہیں کی؟ جب فرشتے یہ کہیں گے نا لا دریت ولا تلیت، وہ آگے سے پھر جواب دے گا اے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے تو اتنا پتہ ہے جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ ان الفاظ میں میں ذرا دھیان دلواؤں آپ کا کہ پیارے بھائیوں، لوگوں کے پیچھے نہ چلو بلکہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔